میں آج آپ سب جو آج کراچی میں آپ سب جمع ہیں، ہماری تحریک انصاف کی خواتین ایک پاکستان کے اس وقت، اس مومنٹ پہ، اس تاریخی مرحلے پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جتنی آپ جہاں تک مجھے پتا کہ 400-500 خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کے لیے جو آج پیغام دوں گا آپ نے یہ یاد رکھنا، کیونکہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جن کو تاریخ ڈیفائننگ مومنٹس کہتی ہے۔ آواز آ رہی؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیفائننگ مومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ٹائم جدھر ایک ملک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، عروج کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے۔ اگر میں کرائسس دیکھوں تو ہماری زندگی کے اندر ہمارا ملک ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے۔ بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں، اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے، لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے۔ ایک آدمی کے فیصلے سے، وہ کون تھا، وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا، جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں، اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل اخباروں میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے، صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے۔ 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے۔ ان کی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گئی۔ تو جب یہ 2 کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا۔ 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے۔ بر صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی، تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ تو جو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ اس کے ہماری اب جد و جہد کے اوپر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی ہوئی ہے، ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں، اور جتنا عوام میں شعور آتا جائے گا، اتنا ہی ہم یہ جو اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور واحد آپ کی جماعت ہے۔ یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں۔ ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں۔ اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اب تک یہ امید لگا کے رہتے تھے جی کہ چلیں جی پولیٹیشن نے برا کیا تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور وہ بچا لے گی۔ اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں، اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اور میں پھر سے کیونکہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا،
اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے حکومت کو، ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا، آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو. یہ ابھی اسد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی. اسد عمر فائنانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں. ذرا اسد عمر سے بعد میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف $8 ارب کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے. یہی اسحاق ڈار نے سارا پیسہ ایک ڈالر کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے اربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے. اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا. اس کی خوش قسمتی نون لیگ کی یہ تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا. ہمارے دور میں تو وہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا، اوپر چلا گیا. میں اس لیے ہی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے، پروپیگنڈا میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہوتی تو جو ان کو حکومت ملی تھی، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. یہ نہ ہوتا. کیونکہ ہمارے پھر سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پڑھ لیں، ہمارے سب سے بہتر انڈیکیٹرز تھے. پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس، ٹیکس کلیکشن، ریمیٹنسز، سروس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی. اور زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کسانوں سے پوچھیں کہ کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو مل کے اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے. اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہے. ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے، اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. وہ کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا. وہ صرف ایک جماعت ہے، وہ ہے تحریک انصاف. اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی، مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے، ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے باہر ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا، تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے.
اور میں پھر سے کہہ دوں، جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر، اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے، ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے، وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی، وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا، اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے، پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے، بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے، اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں، انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے، چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری وہ نہیں، وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے، لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے، جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں، ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے، وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے. وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں، وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں آف شور بینک اکاؤنٹس میں، لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں، ون ہائیڈ پارک جدھر کو کوئی 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو. ڈالر کم ہوتے ہیں، روپے کی قیمت گرتی ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، مہنگائی آتی ہے، غربت بڑھتی ہے. جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا، وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا. ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے، سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو، تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ. آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا، وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے، یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے. لوگوں کو کھانا جس ریٹ آٹا کی قیمت گئی ہے، ہمیں سب سے سوال پوچھنا چاہیے کون سی قیامت آ گئی پاکستان میں؟ کہ کیا اپریل میں کیا تھا، مارچ میں پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب سے مشکل تو تیل کی قیمتیں تھی نا، تیل اوپر چلا گیا تھا. ہمارے دور میں 70-80 ارب ڈالر سے تیل کی قیمت چلی گئی تھی $110-115 تک. مشکل تو ہمیں وہاں پڑی ہوئی تھی، اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. تو کیا یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان میں
कीमतें भी आसमानों पे चले गई हैं, रुपया भी गिर गया है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और बढ़ती जा रही है। आज कोई मुझे समझाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी दिल मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के मुल्क चले गए हैं। उम्मीद खत्म हो गई है। वो जब इन लोगों की शक्लें देखते हैं और देखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के भी इनके साथ खड़े हैं, लोग तो मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये वक्त है, ये मैं सारे इदारों को कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है और ये संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। हमारे दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है। ये तो हुकूमत ऐसी आई है, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये तो ऐसे आई है कि एक एजेंडा पे आई है मुल्क को तबाह करने के लिए और मुल्क को अपने घुटनों पे करने के लिए, ताकि हम कमजोर हों और फिर हम जो बैरूनी एजेंडा चाहता है, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि कमजोर पाकिस्तान को टुकड़ों में कर दे, ये तो उस तरफ जा रहे हैं हम। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे, हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। ये सिर्फ हमारी डिमांड है पाकिस्तान में, अब नहीं। जब से मेरी गवर्नमेंट, बल्कि जब ये साजिश हो रही थी, मैंने तभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। हमें इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शंस से एक ही तरीका है। मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी तबके से आज पूछ ले कि जनाब हम कैसे निकलेंगे इसमें से, इस दलदल में से कैसे निकलेंगे। हर अक्लमंद इंसान एक ही बात करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। तो मैं आखिर में अपनी कराची की ख्वातीन को कहना चाहता हूं, अब ये आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। आप असल में मुल्क के लिए, अब अपनी कौम के लिए निकल रहे हैं। आप अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे, ओहदों के लिए नहीं निकल रहे, वजारतों के लिए नहीं निकल रहे। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे हालात मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं देखे थे। सिर्फ जब हमारा मुल्क टूटा था तो मुझे तब याद है कि इस तरह का हमें खौफ था। ये उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है और ये जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये क्राइसिस मजीद बढ़ता जाएगा। कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया है। ये जब से आए हैं, तब से अब देख लें, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में। हर चीज आप कोई चीज स्टेटमेंट देते हैं, आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया उसको बेनकाब करके रख देता है। तो आपके लिए जहाद है, ये टाइम है कि आपने डोर टू डोर जाना है। मैं ख्वातीन को खास तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि जो हमारा बाय इलेक्शन हुआ है, इसमें हम इसके बावजूद बाय इलेक्शंस में कि सारी पार्टीज एक टिकट पे लड़ी, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बेशर्मी से इनकी मदद की, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई, और सिर्फ हम कैसे जीते कि पाकिस्तानी कौम निकलाई वोट डालने के लिए। इन्होंने हमारे वोट्स भी बाहर फेंके, जो हलकों से कोशिश की कि हमारे वोट्स बाहर फेंक दें, फैमिलीज के वोट तोड़े, सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन जो हमने आखिर में असेस किया, कभी इस तरह ख्वातीन नहीं निकली थी वोट डालने में जो इस बारी निकली है। और मैं असल में कहूंगा कि हमें ख्वातीन की वोट ने असल में हमें ये सारे जो 75% बाय इलेक्शन हम जीते हैं, उन्होंने हमें जताए हैं। इसलिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपका मुल्क है, आपकी फैमिलीज हैं, आपका मुस्तकबल है। आपने अब मिल के हमारे साथ
اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس برا